اب پولیٹیکل سرگرمیوں پہ روشنی ڈالتے جی اچھا پالیٹکس میں کل جو پیش رفت ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے تو خط لکھے جا رہے ہیں پے در پے، اور تیسرا خط بھی لکھا گیا. اس خط سے متعلق رسپونڈ کیا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے، صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی خط نہیں ملا ہے، نہ پہلا نہ دوسرا نہ تیسرا، اور مجھے پڑھنے میں انٹرسٹ بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا ہوا ملا بھی تو وہ وزیر اعظم کو بھجوا دیں گے. اور اس پر پھر حکومت کی طرف سے بھی کہا گیا کہ الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف کو حکومت سے ہی بات کرنا پڑے گی مذاکرات. لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف تو مذاکرات کا دروازہ حکومت کے ساتھ بند کر چکی ہے، اور بانی پی ٹی آئی یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اور جن کے پاس اختیار ہے وہ انہی سے بات کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی سیاست میں بھی تھوڑی سی ہلچل ہے. شیر افضل مروت سے متعلق بہت باتیں ہو رہی ہیں. اب قیادت تبدیل ہوئی ہے تو اس میں اس تبدیل ہوتی ہے قیادت میں کیا حکمت عملی ہوگی یہ بھی جانیں گے. تو ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے فیصل چودھری صاحب نے، پی ٹی آئی رہنما ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں شو پہ. فیصل صاحب شکریہ آپ نے وقت دیا. پہلے تو بتائیں مطلب گرفتاری آپ کی ہوئی تھی، خیر خیریت سے ماشاءاللہ واپس آ گئے ہیں آپ، کوئی مسئلے مسائل کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ نہیں سر، اپنا معاملات حل ہو گئے تھے. وہ کوئی معافی نامہ کہہ رہے تھے تو میں نے کہا جی معافی کس بات کی، اگر کوئی جرم کریں تو معافی مانگیں گے، جب نہیں کریں گے تو پھر تو کبھی بھی نہیں مانگیں گے. تو جذباتی کیوں ہو گئے تھے؟ چلتا رہتا ہے. اتنا جذباتی کیوں ہو گئے تھے؟ کہتے ہیں نا ایسے کاموں میں ایسا ہو جاتا ہے. اچھا سر جذباتی وہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے، بٹ I did not like it. وہ کوئی اچھا کام تو نہیں تھا، پر anyways چلے وہ تو خیر ہو جاتا ہے. فیصل صاحب یہ بتائیے، پی ٹی آئی کی سیاست ہر دن ایک نیا موڑ اختیار کرتی نظر آ رہی ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ جی خط لکھا، پھر ایک نہیں دو اور پھر تین خطوط کی بات ہوتی ہے. لیکن کل جیسے آرمی چیف کا بیان آیا سامنے کہ جی مجھے کوئی خط نہیں ملا، اور یہ خط کی باتوں انہوں نے بالکل ڈینائی کر دی ہیں. تو کیا سمجھے ہم ان کی اس سٹیٹمنٹ سے؟ یہ جو نام ہے تمہارے نام آتے ہیں، یہ کھلے خط سر عام آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کا ایک موقف ہے، ہم جو ہے وہ احترام کرتے ہیں. ان کا ثوابدید ہے کہ وہ اپنا موقف جو بھی دیں. اب پہلے تو سیکیورٹی ذرائع سے خبریں آتی تھیں، آرمی چیف صاحب کا سامنے آ کے بیان دینا خوش آئند بات ہے. فارمر پرائم منسٹر نے ان کور کانفلکٹس کی طرف کا ذکر کیا ہے جو اس وقت ان کی نظر میں فوج اور عوام کے درمیان جو گیپس ہیں، یہ خلیج ہے، اس کو کوئی مانے نہ مانے وہ اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے. اور یہ ضروری ہے. دیکھیے فوج جو ہوتی ہے وہ کوئی بھی جنگ لڑی ہو، ہماری فوج دہشت گردی کے خلاف بہت بڑی جنگ لڑی ہے. بچے شہادتیں دے رہے ہیں، وہ ہم میں سے ہیں، ہم ان شہیدوں کا بہت احترام کرتے ہیں. میں تو خاص کر ہمارا ضلع جہلم ہے، میرے تو ہر گاؤں میں شہید ہیں، غازی ہیں ہر گھر میں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو فوج ہمیشہ قوم کے دم پہ لڑتی ہے، یعنی فوج کے پیچھے بھی ایک فوج ہوتی ہے جس کو عوام کہتے ہیں. تو کچھ ایسی پالیسیز ہیں جس میں مائنورٹی کو میجورٹی کے اوپر امپوز کرنا، 26 امینڈمنٹ کے ذریعے نظام عدل کو تہس نہس کرنا، پیکا کے تحت جو مین اسٹریم میڈیا آلریڈی گیگڈ ہے اس کو مزید سختی کرنا، اور پھر جو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پہ جو اختلاف رائے کا اظہار ہوتا ہے اس کو گیگ کرنا. معاشی عدم استحکام جو ہے وہ بھی اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ سیاسی عدم استحکام کے بغیر تو معاشی جمود ٹوٹے گا نہیں. پھر جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے خاص کر کے پی اور بلوچستان میں، وہ بہت زیادہ اس پہ توجہ کی ضرورت ہے. تو یہ تمام جو امور ہیں یہ ان پہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. دیکھیے 2.5 سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ریاست پاکستان کے شہری ہیں نا، باہر سے تو ہیں نہیں. ہاں، جو ان کے حقوق ہیں آئین اور قانون کے مطابق وہ ان کو ملنے چاہیے. پاکستان انٹرنیشنل کووننٹس کا بھی سگنیٹری ہے، جس کے تحت ریاست پاکستان جو ہے بین الاقوامی معاہدوں کے تحت، جس کے تحت بہت ساری تجارتی کنسیشنز ملتی ہیں، بہت سارے ٹیکس ریبیٹس ملتے ہیں پاکستان کو، اور ان کا مطمع نظر پاکستان میں رول آف لا ہے. یہ معاملات کو اس طرح سے برش سائڈ نہیں کیا جا سکتا. یہ اناؤں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ملک کا مسئلہ ہے، یہ میرا آپ کا دیکھنے والوں کا سب کا مسئلہ ہے. اور یہ مسائل اور عمران خان صاحب نے تو اسپیسیفکلی کہا کہ نہ تو میرے کیسز میں کنسیشن چاہیے، نہ اپنی پارٹی کے لیے کوئی فیور چاہیے. صحیح. تو وہ جو معاملات بات کر رہے ہیں پاکستان کے درپیش چیلنجز کی بات کریں. آئی تھنک کہ اس کا جواب جو آیا ہے وہ جواب اگر یہ ہوتا کہ ان معاملات پہ ہمیں علم ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں،
اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو مشکلات سے نکالے تو زیادہ بہتر ہوتا جی اینویز وابدید تو جواب تو آ گیا اور یہ صاحب کہا کی جا رہا ہے کہ مرضی۔ چوتھا خط بھی لکھا جائے گا، اور وہ ایک غالب کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے اس پر کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں کیا وہ لکھیں گے جواب میں. تو جواب تو آپ کو وہی آ رہا ہے جواب تو وہی آ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اگر کوئی ایسے آتا بھی ہے خط یا میں دیکھتا بھی ہوں تو میں وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم سے بات کریں، حکومت سے بات کریں، لیکن بانی پی ٹی آئی یا تو کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ میرے مسائل آپ حل کریں یا پھر ان کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. تو اس طرح معاملہ چل رہا ہے. دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ ہم نے وزیر اعظم کو اور سیاسی جو پارٹ ہے اس اسٹیبلشمنٹ کا جس کا یہ ساتھ دے رہے ہیں آج کل حکومت جس کو کہتے ہیں، ہم ان سے بات کر چکے ہیں، ہم نے اپنے ڈیلیگیشنز بھیجے ہیں، لیکن وہ اتنی بااختیار نہیں ہیں بلکہ بہت ہی کمزور ہیں. آپ دیکھیں نا عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروا سکے مذاکراتی کمیٹی کی، اس بات کے باوجود کہ بہت مخلصانہ کوششیں کی گئی. رانا ثناء اللہ صاحب نے، اسپیکر صاحب نے، عرفان صدیقی نے، اپنا اسحاق ڈار نے بڑی کوشش کی، لیکن نہیں، ان کی بات کسی نے مانی نہیں. اب میں نے تو رات کو بھی یہ عرض کی ہے کہ حکومت اگر سنجیدہ ہے یا بااختیار خود کو ہے ظاہر کرنا چاہتی ہے تو چودھری ریاض صاحب کے پروڈکشن آرڈرز ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کا اجلاس چیئر نہیں کر رہے احتجاجاً، تو اس پہ عمل درآمد کرا دیا جائے. دیکھیے نا، صرف آپ بات تو اس سے کریں گے کہ جس کا کوئی اثر رسوخ ہو. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا بہت ڈیپ فٹ پرنٹ ہے پاکستان کی سسٹم میں اور خاص کر پولیٹکس میں. اسی لیے کل عمران خان صاحب نے یہ کہا نا کہ اگر جب ISPR یہ کہتا ہے کہ ہمارا سیاست سے تعلق کوئی نہیں ہے تو لوگوں کے شعور کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. یعنی لوگوں بچہ جانتا ہے کہ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار رہا ہے یا رہے گا فیوچر میں بھی، جب تک کوئی معاملہ جو ہے وہ خود نہ سوچیں. اور یہ ایک کور ایشو ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں. جس طرح سے ایک منورٹی گورنمنٹ کو میجورٹی کے اوپر لگایا گیا، ہم سب نے دیکھا جس طرح سے دھاندلی ہوئی، کون لوگ گئے جنہوں نے بکسے اٹھائے، جنہوں نے دھمکیاں دیں، لوگوں کو مارا. نواز شریف کا جو RO ہے اس کو رات کو 3:30 بجے ٹرانسفر کیا گیا، چیف الیکشن کمشنر کو بلا کے جس طرح سے بےعزتی کی گئی، پھر سارا الیکشن کا فراڈ ہوا. تو یہ باتیں جو ہیں ان پہ یہ اب وہ دور نہیں ہے. سوشل میڈیا میں ہر چیز آ جاتی ہے. فیصل صاحب ایک اندرونی آپ کی پولیٹکس کی تو بات کریں گے، ایک اور اس خط سے متعلق یعنی کیا کوشش کیا ہے بانی پی ٹی آئی، یعنی کوئی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانا چاہ رہے ہیں، وہ انٹرنیشنلی کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک خط لکھنا اور انہی لوگوں کو ایڈریس کرنا، اس میں ان کو کہنا کہ وہ اختیار آپ کا ہے. کیا ڈیسپریشن ہے یا انٹرنیشنلی ایک کیس وہ بنانا چاہ رہے ہیں، بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے ان کا یہ خط لکھنے کے پیچھے؟ صاحب دو چیزیں ہیں نا. دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں بلی کو دیکھ کے. یعنی پاکستان کو جو مشکلات ہیں اس وقت، جو پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی جمود ہے، بڑھتا ہوا دہشت گردی ہے، پاکستان کے لوگوں کی پرابلم ہے، مہنگائی ہے، زندگی دوبھر ہے، انمپلائمنٹ ہے، گروتھ ریٹ 0 ہے، بہت ساری اس طرح کے جو کامن آدمی کے مسائل ہیں. یا تو آپ ان سے آنکھیں موند لیں، یا اور عمران خان صاحب بطور سابق وزیر اعظم اس چیز کو تو ہائی لائٹ کریں گے. ظاہر ہے وہ قوم کو بھی پیغام دے رہے ہیں. اس خط کے جو ایڈریسی ہیں وہ آرمی کی ہائی کمان کے علاوہ پاکستان کے عوام ہیں، فوج ہے پاکستان میں، آپ انٹیلیجنشیا ہے، صحافی ہیں، وکلاء ہیں. عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہیں، عوام کی نبض پہ ان کا ہاتھ ہے. اس بات کے باوجود کہ 20 مہینے تقریباً ہو گئے ان کو جیل کے اندر، اور اس کے باوجود ان کا عوام سے رابطہ جو ہے یا عوام کی نبض پہ ان کا ہاتھ باہر والے لوگوں سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہیں اور لوگوں کی چوائس ہے. زیادہ جو لوگوں کی چوائس ہوتا ہے اس کو لوگوں کے احساسات کا بھی پرواہ ہوتی ہے. جو لوگ فارم 47 کے ذریعے آئیں گے، ظاہر ہے وہ پھر آپ کے میرے ووٹوں سے نہیں آئیں گے تو میری اور آپ کی تو پرواہ نہیں کریں گے. ان کا ایونیو اور ہے، وہ تو ایونیو جو ہے پاورفل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ آئیں گے الیکشن فراڈ کر کے، جس کو فائز عیسیٰ جو ہے وہ جوڈیشل کور دے دے گا. اب جوڈیشری کے ساتھ جو ہوا ہے، آپ دیکھیے کہ یہ کسی ایک جج کا معاملہ نہیں ہے، نظام عدل کو جو ہے وہ زمین بوس کر دیا گیا ہے. اور پاکستان پہ تحریک انصاف کو پہ کریک ڈاؤن کرتے کرتے پورا نظام جو ہے، جمہوریت کے 4 ستون ہوتے ہیں ماڈرن ڈیموکریسی میں، تو آپ نے انتظامیہ کے علاوہ
پارلیمنٹ ہو گئی, جوڈیشری ہو گئی, میڈیا ہو گیا, تینوں کو فارغ کر دیا. اچھا فیصل تو آج کل کی ڈیموکریسی ماڈرن ڈے میں ایسے نہیں چلتی. فیصل صاحب یہ بھی کہ سنا جا رہا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ واپس ہمارے پاس ہی آئیں گے. ہاں کوئی آپشن ہے نہیں, آپ کہیں بھی بات کر لیں, آنا ہمارے پاس ہی پڑے گا. بالکل. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیے ضرورت بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس آنا جانے کی بات نہیں ہے, حکومت کہاں پہ آ جائے گی. ہمارا تو دیکھیں ہم نا حکومت کے پاس گئے تھے اور اس کے بعد کیا ہوا. اب حکومت بھی تو بتائے خود کہاں جائے گی. نہ تو یہ ان کی کوئی بات مانتا ہے. صبح جو ہیں وہ جیل کے دروازے 7 بجے کھل جاتے ہیں جب کھولنے ہوتے ہیں, اتوار کو ملاقات ہو جاتی ہے جنہوں نے کرانی ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ پروڈکشن آرڈر پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے, یہ ایک ڈی سی ایس پی تک تو چینج نہیں کر سکتے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ نواز لیگ جو ہے وہ کس لیے حکومت میں ہے. اگر پروٹوکول ہی لینے ہیں تو 40 سال جتنے پیسے انہوں نے کمائے ہیں وہ تو پروٹوکول خود لگا سکتے ہیں. اور جتنا ان کی ایک اور سوال ہے, پاکستان تحریک انصاف میں اندرونی اختلاف کی وجوہات بھی کچھ نظر آ رہی ہے. شیر افضل مروت پہ بھی کافی باتیں ہو رہی ہیں. جی, اور ان کو نکال بھی دیا گیا پارٹی سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کرائسس میں تھے تو شیر افضل مروت لیڈ بھی کر رہے تھے مختلف جگہوں پر. پھر علی محمد خان اور دیگر لوگ جو سینئر رہنما ہیں وہ بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں شیر افضل مروت کو. لیکن ود ان دا پارٹی بھی کئی لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, تو کس طرح دیکھیں ہم اس کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ کافی ووکل آدمی ہیں اور ان کا جو ڈل ڈسپلن کا مسئلہ ہے, لیکن یہ پھر ریجمنٹائزیشن آف ڈیموکریسی تو ہو نہیں سکتی. وہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں, اس پہ اتنی ناراضگی کا اظہار میری ذاتی اوپینین میں کرنا تو خیر نامناسب تھا. لیکن عمران خان صاحب کا فیصلہ ہم سب کو تسلیم کرنا ہوتا ہے, اور ان کو شبلی فراز اور عمر ایوب صاحب نے جا کے بتایا تھا. پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا, اور یہ معاملہ جو ہے پارٹی کا کیونکہ انٹرنل معاملہ ہے, میرا مینڈیٹ بھی نہیں ہے اس پہ زیادہ گفتگو کرنے کا. میں تو زیادہ سے زیادہ آپ کو اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ ہر پارٹی کے اندر یہ اختلافات ہوتے ہیں. وہ جو پارٹیاں اس وقت صحیح ہے, ہاں یہ تو ظاہر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ ظاہر عدالتی معاملات آپ جو ہے وہ معاملات سارے جو کورٹ میٹرز ہیں یا نہیں, مطلب میرا عمران خان سے میری جو گفتگو کا محور عمران خان صاحب اور ان کی بات ہوتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ معاملات کو. اچھا مجھے بتائیں فیصل صاحب, یہ کتنا ایک الگ نوعیت کا آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو پیش رفت دیکھ رہے ہیں. آئی ایم ایف کا وفد چیف جسٹس سے مل رہا ہے, پھر سپریم کورٹ بار سے بھی ملنے کی کوئی تیاری کی جا رہی ہے, پھر چیف جسٹس سے ملاقات میں جو ڈسکشن ہوئی ہے مطلب بڑے کنسرنز انہوں نے اٹھائے, اور پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ اتنی نیٹی گریٹی میں جا کے یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, آئی ایم ایف معاملات کو دیکھ رہا ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں نارملی تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن وفاقی حکومت نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کی مجبوری ہے. آئی ایم ایف وفد کو ملکی اندرونی معاملات میں ملوث کرنا اس حکومت کی طرف سے کوئی اچھا کام تو نہیں ہے. ظاہر ہے اگر وہ آئی ایم ایف کا وفد آیا ہے تو ان کی اپروول سے آیا ہے نا, وفاقی حکومت کی مرضی کے بغیر تو نہیں آیا. اور اگر آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رول آف لا کا ایک TOR بھی ہے ان کے پاس, تو حکومت کو تو رول آف لا میں مطمئن نہیں کر سکی آئی ایم ایف کو, تو وہ ڈیپ پروب کر رہے ہیں کیونکہ وہ پیسے دیتے ہیں. اور اگر وہ پیسے نہ دیں تو جس کا کافی امکان ہے, کیونکہ واشنگٹن میں پالیسیز بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہیں. اور ہمارا دیکھیے نا, مودی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, ہمارے وزیر اعظم کو انہوں نے کسی نے فون تک نہیں کیا. ایون اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے انڈین اوریجن کے لگ گئے, کتنے انڈین اوریجن کے لوگ وہاں پہ ٹرمپ ایڈمن میں ہیں. تو ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے, کیا ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے؟ ہمارا ریجن میں بھی کانفلکٹ چل رہا ہے, ویسٹرن بارڈر کے اوپر, ایسٹرن بارڈر میں انڈیا کے ساتھ تو ہمیشہ رہا. اب ویسٹرن بارڈر پہ افغان پالیسی جو ہے وہ ہم اس کی بہت ہیوی کاسٹ پے کر رہے ہیں. ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں, فوجی جوان اور افسر شہید ہو رہے ہیں, عام لوگ شہید ہو رہے ہیں, پولیس والے شہید ہو رہے ہیں, اپنی لیویز والے, یہ سارے ہمارے لوگ ہیں نا جی. تو ان کو ہم نے کیسے کانفلکٹ, اور فیصل صاحب بہرحال ایک انٹرنیشنل آ رہا ہے ایک انٹرنیشنل پریشر کی بھی بہرحال نظر یہ آ رہا ہے کہ ہماری جو کانفلکٹ ریزولوشن کی کیپیبلٹی ہے نا, وہ اس جو PDM 2022 اپریل کے بعد وہ کانفلکٹ ریزولوشن کی کیپیسٹی ختم ہوگی. پاکستان کے جو سیاسی اور عسکری جو اس وقت شخصیات ہیں
وہ کانفلکٹ کریٹ کرنے میں زیادہ ان کی ایکسپرٹی ہے, ریزالو کرنے میں کم ہے. اچھا, آج تک کوئی کانفلکٹ ریزالو نہیں ہو سکا. اچھا, اب انٹرنیشنل پریشر کی بھی ہمیشہ بات ہوتی ہے. جب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہوتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ ظاہر اس پر بینک بھی کر رہے تھے. یہ مجھے بتائیں کہ امریکی رکن کانگریس نے یہ کہا, جو ولسن نے یہ کہا ہے کہ ایک ایکٹ کی تیاری ہو رہی ہے اور اس ایکٹ میں یہ پاکستان میں جو جمہوری سسٹم ہے اس پر بڑے شکوک و شبہات اور تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلڈ اپ ہو رہا ہے, یہ پریشر پائل اپ ہو رہا ہے, اور وہ ایک سٹیج پر آ کے کہیں نہ کہیں پھر آئی ایم ایف کی ملاقاتیں, اس سارے کانٹیکس میں اگر اس معاملات کو دیکھیں تو پی ٹی آئی کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے زہیب کہ یہی تو خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے. جو ولسن جیسے امپورٹنٹ کانگریس مین کو جب آپ مذاق اڑائیں گے, جب آپ دیکھیں نا محسن نقوی ان سے مل کے آئے ہیں, the moment he came out of the office انہوں نے کہا ریلیز عمران خان. دیٹ مینس کہ ان کی جو محسن نقوی سے جو اندر گفتگو ہوگی وہ بھی اسی کانٹیکس میں ہوگی. بات یہ ہے کہ یہ اور جو ولسن ہیں وہ عام سیلز کمیٹی کے بھی جو ڈیفینس کمیٹی کے ممبر تو ہیں ہی ہیں, وہ سب سے امپورٹنٹ کمیٹی ہے. اور یہ جو ایک ٹلٹ ہے امریکن پالیسی میں ٹورڈز انڈیا, یہ فیلئر ہے ہمارے فارن آفس کا. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے فارن منسٹر جو ہے ان کی دلچسپی جو ہے وہ پاکستان کے فائنینشیل ایشوز میں زیادہ ہوتی ہے. فارن آفس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اس سے پہلے بلاول تھے, وہ ایک دفعہ بھی نہیں گئے, طالبان کے پاس نہیں گئے. اور ایک جو میں نے بار بار کہا ہے کہ کانفلکٹ ریزالو نہیں ہو رہا, اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کی بڑی دیرینہ تعلقات ہیں اور بڑے امپورٹنٹ لائے رہے ہیں امریکہ اور پاکستان. اس چیز کو اس طرح سے کیجولی لینا, اور اگر وہ آئی ایم ایف کی قسط روک دیں یا ڈیلے کر دیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا پاکستان کے لیے. ون نیڈس ٹو ٹیک اٹ سیریسلی. دا پرابلم از کہ ان کے پاس ابھی جو ٹیم ہے وہ ماڈرن پالیٹکس کو یا ماڈرن اپروچز کو نہیں سمجھ سکی ہے. ابھی تک وہی پل بنا لو, سڑک بنا لو, لیپ ٹاپ دے دو. تو اس تو پھر ان کو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم تو نہیں ہونا چاہیے نا, ان کو تو پھر ٹھیکیدار ہونا چاہیے آئیڈیلی, کہ وہ ادھر جا کے اپنے کام کریں. دیکھیں نا پالیٹکس جو ماڈرن ڈے پالیٹکس ہے بڑی چیلنجنگ ہے. اس میں جو فلو آف انفارمیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے, ایگزیکٹو ایکشنز وہ اتنے اسپیڈی ہوتے نہیں ہیں. تو اس کے لیے ون ہیز ٹو بی, اب انٹرنیٹ بالکل وہ روایتی طرز, آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ چینج ہو گئے, ڈپلومیسی کی وہ جو طریقہ کار ہے وہ تبدیل ہو گیا, بڑا اسٹریٹ فارورڈ. فیصل چودھری صاحب پی ٹی آئی رہنما, آپ کا بہت بہت شکریہ, اپنا قیمتی وقت دیا جناب.